الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين إمام الأولين والآخرين خاتم النبيين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. صدق الله العظيم وبلغنا على رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. اما بعد، جامع مسجد اویس قرنی کے جملہ منتظمین و منسلمین، مصلیان کرام اور میری آواز سننے والے جملہ اہلیان محلہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھتے ہی دیکھتے ماہ بہاراں، ماہ غفران، ماہ عاصیاں، ماہ رمضان ہم سے رخصت ہوا جاتا ہے۔ لگتا ہے کل ہی رمضان شروع ہوا اور آج ختم ہونے کو ہے، اور یہ آخری ساعتیں، آخری موقع اور یہ آخری لمحے اللہ ہمیں عطا فرما رہا ہے کہ بندو آ جاؤ۔ مغفرت کے جھکڑ چل رہے ہیں، ذرا اپنے محل، اپنے گھر، اپنے کمرے سے نکل کر آؤ تو اللہ کی بارش رحمت تمہیں بھی پاک و صاف کر کے جہنم سے بچا کر جنت کا ٹکٹ عطا فرما دے گی۔ یہ آخری لمحے ہیں جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائے۔ ہر سال رمضان پلٹ کر آتا ہے، ہر سال ہی رب کا دریائے رحمت جوش میں آتا ہے، لیکن وہ تو جوش میں ہے، لیکن کیا ہم ہوش میں ہیں؟ ہمیں بھی تو ہوش کرنا ہوگا نا۔ رب فرماتا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، کہ اے ایمان والو ایک لمحے بھی غور و فکر کرو۔ اللہ نے آپ کو تعقل، تفکر، تدبر، تفہم سب کچھ عطا کیا ہے۔ آپ غور و فکر کرتے ہو، ضرور کرتے ہو، اپنی پلاننگ کرتے ہو میں نے کیا بننا ہے۔ ماں باپ اولاد کی پلاننگ کرتے ہیں کہ بچے کو کیا بننا ہے، سب باقاعدہ منصوبہ بناتے ہیں کہ بچے کو یہ بننا ہے، اس طرح گروم کرنا ہے، لیکن رب فرماتا ہے کہ اے منصوبہ سازو، کیا تم نے اپنے آنے والے کل کی تیاری کی ہے؟ کیا اپنے قبر کی تیاری کی؟ یاد رکھ لیجیے، یہ گھر ہے نا، یہ گھر ہمارے، یہ گھر بڑے عالیشان گھر، یہاں پر اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو چند گھنٹوں سے زیادہ اپنے گھر میں کوئی رکھتا ہے کسی کو؟ گھر خود بنایا، 1000 سال کے گھر، لیکن نہ پل کا پتہ نہ کل کا پتہ۔
اور جب انتقال ہو جاتا ہے تو اس فاؤنڈر کو، گھر بنانے والے کو دوسرے گھر منتقل کر دیا جاتا ہے. چند گھنٹے سے زیادہ نہیں رکھتے. اگر کوئی رشتہ دار آنا چاہے دور سے تو کیا کرتے ہیں؟ عیدی کے سرد خانے میں چھوڑ آتے ہیں. لاشیں اکڑ ہو جاتی ہیں وہاں پر. اور کبھی جا کر دیکھیے نا آپ ادھر مورچری میں، تو آپ ایک لمحے رک نہیں سکیں گے. کوئی سر بریدہ لاشیں، خون میں لت پت لاشیں، ایسے ایسے ہولناک منظر کہ آپ نے زندگی میں نہ دیکھے ہوں گے. وہاں پر اسے چھوڑ آتے ہیں، گھر میں نہیں رکھتے. تو اللہ تبارک و تعالی جل وعلا فرماتا ہے کہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. اے دنیا کے عالیشان گھر بنانے والے، 60 سال تو ادھر رہتا ہے اس گھر میں، لیکن تیرا ایک گھر وہ بھی ہے جس میں ہزاروں سال رہنا ہے. کیا اس گھر کی کوئی تیاری کی ہے؟ اس کو پریپیئر کیا ہے؟ اسے سجایا ہے؟ اس کے لیے کوئی چراغ، کوئی روشنی، کوئی دیا، اس کا اہتمام کیا ہے؟ دنیا میں کیسے کیسے شینڈلیر لگاتے ہیں، فانوس لگاتے ہیں، تزئین و آرائش کرتے ہیں، لیکن وہ تو اندھیری کوٹھری ہے. اللہ اکبر. اس کوٹھری کے لیے کوئی چراغ لیا، کوئی دیا لیا، روشنی کا اہتمام کیا؟ اگر کرنا چاہتے ہو تو یہی لمحات ہیں ماہ سیام کے، انہیں گریب کر لو، اللہ کی جانب رجوع کر لو. وہ بڑا رحیم و کریم ہے، وہ بڑا کریم ہے. یاد رکھیے، دنیا میں کوئی کسی کو اتنی شدت سے نہیں چاہتا جتنا اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کی توبہ و استغفار کو چاہتا ہے. وہ انتظار کرتا ہے بندے پلٹ کر آ جا، میرا دروازہ کھلا ہے، میری چوکھٹ کھلی ہے، بھیک مل رہی ہے، تو آ کر تو دیکھ. منادی ندا دے رہا ہے، گھڑیال صدائیں دے رہا ہے، ہمارے پتے جھڑنے کو ہیں، لیکن ہم سدھرنے کو تیار نہیں. ابھی کل ہی بول ٹی وی پہ سحری اور افطار کے نشریات میں سوال کر لیا کہ دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی. حضرت ابراہیم بن ادم بلخی رحمہ اللہ تعالیٰ کا قول مجھے یاد آ گیا. آپ سے بھی سوال کیا کہ اے شیخ یہ بتائیے دعائیں قبول کیوں نہ ہوتی، کیوں نہیں ہو رہی؟ تو آپ نے فرمایا یہ بتاؤ تم اللہ کو مانتے ہو؟ کہا ہاں اللہ کو مانتے ہیں. پھر کہا یہ بتاؤ اللہ کی مانتے ہو؟ جواب آیا نہیں. پھر دعائیں کیسے قبول ہو؟ تم اللہ کو مانتے ہو، اللہ کی نہیں مانتے. تم رسول اللہ کو مانتے ہو لیکن کب پیروی کرتے ہو؟ تم قرآن پڑھتے ہو لیکن اس کے احکامات پر عمل نہیں کرتے. شیطان بچنے کی چیز ہے، رحمان کی جانب بڑھنا ہے، لیکن ہم تو شیطان کی دوستیاں لگاتے ہیں. اللہ کی جنت جانے کی بہترین جگہ ہے. فرمایا تم کب جنت کی تمنا کرتے ہو؟ فقط دعاؤں میں کہتے ہو کہ اللہ جنت دے دے، لیکن مرنا کوئی نہیں چاہتا. جنت میں سب جانے چاہتے ہیں. ایک تو موت ہے جو آئے گی تو آئے گی اور لازماً آئے گی. مرنے سے مراد یہ ہے کہ کچھ کوشش تو کرو، اپنے نفس کو مارو، اسے سمجھاؤ، کچھ اپنے آپ پر جبر تو کرو. اپنی عادتوں کو جو شیطان کھلا چھوڑ دیا ہے، وہ شیطان تو رب نے بند کر دیا، لیکن عادتوں کا شیطان یہ ہمارے ساتھ ہے. آپ دیکھ لیجئے، ادھر روزہ ختم ہوا، ادھر پورا سگریٹ کا پاکٹ ہم پھونک دیتے ہیں. ایسے لگتا ہے نہ جانے کتنی مشقت ہوئی اس کے اوپر. ادھر روزہ کھلا اور ادھر وہ سارے کام کرتے ہیں جو 11 مہینے کرتے رہے. تو کیا پایا آپ نے روزے سے؟ فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یطع
طعامہ و شرابہ، کہ جس نے روزہ رکھ کر بھی جھوٹ بولنا، غیبت کرنا اور شور و غوغا کرنا نہیں چھوڑا تو اللہ کو اس کا بھوکا اور پیاسا رہنے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ آپ نے تو بھوک برداشت کی، پیاس برداشت کی، فاقہ کیا، کیا کیا آپ نے؟ تو اللہ تبارک و تعالی جل وعلا یہ مہینہ ہمیں اس لیے دے رہا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو شیپ اپ کریں، اپنی کریکٹر بلڈنگ کریں، اپنی اصلاح کریں۔ 11 مہینے کا زنگ جو اس قلب کے اوپر آ گیا ہے، دیکھیے باہر سورج چمک رہا ہو، گھر کی ساری کھڑکیاں اور سارے دروازے بند کر لیں تو روشنی آئے گی؟ نہیں آئے گی نا۔ تو ہمارا دل بھی ایسا ہو گیا، ہم نے ساری کھڑکیاں بند کر لی ہے دوستوں، سارے دروازے، سارے روزن، سارے سوراخ، سارے اوریفس almost has been closed، ہم نے بند کر دیے، سب بند ہو گئے ہیں۔ تو اس میں کوئی سوراخ تو کرو جس سے روشنی داخل ہو، کوئی کھڑکی تو کھولو دل کی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ماہ سیام میں کھڑکی کھولنے کا ہمیں وظیفہ دے دیا ہے۔ کیا آپ میں سے مجھ سمیت کسی کی کھڑکی کھلی؟ کوئی روشن دان کھل گیا تو سلیوٹ ہے، مبارک ہو اسے۔ نہیں کھلا تو گریب کیجئے، کھولیے۔ یہ آخری 4-5 دن رہ گئے ہیں، کوئی انعامی اسکیم نکلے نا، آخری دن رہ جائے تو کتنی قطاریں لگتی ہیں۔ خدا کی قسم یہ اللہ کی بارگاہ میں قطاریں لگانے کا موقع ہے۔ راتوں کو جاگیے، روئیے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی توبہ قبول کرتا ہے، وہ معافی دے دیتا ہے۔ رب کی بارگاہ میں صدق دل کے ساتھ معافی تو مانگیے۔ اس لیے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ سے توبہ کرو، اللہ سے معافی مانگو۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم دن میں 70 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے۔ بتائیے آپ میں سے کون ہے کتنی مرتبہ کرتا ہے دن میں استغفار؟ بتائیے۔ سبحان اللہ، مبارک ہو آپ، مبارک ہو آپ، سبحان اللہ۔ دیکھیے یہ دنیا اسی لیے قائم ہے کہ کچھ اللہ کے بندے تو ہیں نا جو اللہ کے احکامات پر عمل کرتے، سبحان اللہ۔ یہ میں دوسروں کو تنبیہاً آپ کے ہاتھ اٹھوا رہا ہوں کہ ترغیب پکڑے، یہ کسی کو شرمندہ کرنا مقصود نہیں ہے، یہ ترغیباً کہ استغفار کیجیے۔ اللہ کو بڑا پسند ہے استغفار کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطا سے معصوم، لیکن 70 مرتبہ دن میں استغفار کرتے تھے۔ ہم بھی استغفار کرتے ہیں، آقا بھی استغفار کرتے ہیں، وہ تو گناہوں سے معصوم ہے، کیوں کرتے ہیں؟ امت کی تعلیم کے لیے کرتے ہیں کہ میرے غلام جہنم کی آگ سے بچ جائے، میں سنت بنا دوں استغفار کرنا۔ ہم استغفار کرتے ہیں تو اللہ ہمیں معاف فرماتا ہے، اور نبی جب استغفار کرتے ہیں تو اللہ ان کے مقام میں بلندی عطا فرماتا ہے۔ استغفار کیجیے، اور اس کے بڑے بینیفٹس ہیں، بڑے فوائد ہیں۔ مغفرت کا عشرہ گزرا، کتنی استغفار کی۔ اب یہ آخری لمحات ہیں، پہلے رحمت آئی، اللہ کی جانب متوجہ ہوئے، اس نے رحم کا مظاہرہ کر کے دوسرے عشرے میں ہماری مغفرت کرنا چاہی، اور اگر اس کی جانب رجوع رہے، مرتکز رہے، کانسنٹریٹڈ رہے، تو آخری عشرے میں کیا کرتا ہے؟ اللہ سرٹیفکیٹ دیتا ہے۔ کس چیز کا؟ جہنم سے بچنے کا، جنت میں جانے کا۔ تو کن کن لوگوں نے یہ سرٹیفکیٹ لیا؟ یہ اپنے آپ سے سوال کیجئے۔ استفت قلبک، حضور نے فرمایا کبھی کبھی اپنے دل کو مفتی بنا، اس سے فتویٰ لو کہ ہم نے کیا کیا۔ اللہ تو رحیم ہے، کریم ہے، اور استغفار کی بڑی برکت ہے۔ فرماتا وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو توبہ نہیں کرتا وہ ظالم ہے۔
یہ ظلم کس پر کیا اس نے؟ دوسرے پر نہیں، سب سے پہلے اپنے آپ پر کیا، اپنے آپ پر ظلم کر لیا۔ اور جو اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے وہ دوسرے کو کب چھوڑتا ہے؟ وہ دوسرے پر بھی ظلم کرتا ہے، اس لیے کہ وہ انانیت، وہ ایگو، ہم کہتے ہیں نا مجھے بڑا غصہ آتا ہے، بھائی میں تو بڑا اپرائٹ ہوں، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، فوراً غصہ آ جاتا ہے، میں تو کسی کی بات ہی نہیں سنتا۔ جب لوگ ایسا کہتے ہیں یقین جانیے مجھے لگتا ہے کہ ان کی تربیت میں کمی ہے۔ انسان تو تعریف پسند ہے، وہ اپنی ہی توہین کر رہا ہے۔ یہ کوالٹی ہے یا ڈسکوالیفیکیشن ہے؟ بتائیے۔ ہمیں تو دین نے بتایا، میرے نبی نے بتایا کہ برداشت کرو، برداشت کرو، صبر کرو۔ قرآن بار بار کہتا ہے انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، جو صبر کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اسے بغیر حساب کے اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ کتنے لوگوں نے صبر کیا؟ کتنے لوگ پیشنیٹ ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو فورگیور ہیں، معاف کرنے والے ہیں؟ تو میں کہتا ہوں سب سے پہلے اپنے آپ کو معاف کرنا سیکھو۔ کہہ دو بھائی بس مجھے معاف کر دے، نفس سے کہیں مجھے معاف کر دو۔ ذہن کے اندر جو بے رحم کمپٹیشن، جو مسابقت، آگے نکلے کی جنگ کہ میں اس سے آگے نکل جاؤں، تو کبھی کبھی اپنے نفس سے کہا کرو کہ مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے، جب میرا وقت آئے گا میرا رب دے گا۔ کوشش میں کر رہا ہوں لیکن کسی کو کچل کر آگے نہیں نکلنا، کسی پہ الزام لگا کر آگے نہیں گزرنا۔ سب سے پہلے اپنے آپ کو معاف کرنا سیکھیے، اپنے نفس سے معافی مانگے، نہیں مجھے اب تیری بات نہیں سننی، مجھے اپنے رب کی بات سننی ہے، مجھے اپنے نبی کی بات سننی ہے۔ تو شیخ ابراہیم بن ادم فرماتے ہیں کہ تم کہتے ہو دعا قبول نہیں ہوتی، یہ بتاؤ تم نے جنت میں جانے کی کوشش کی، کوئی عمل کیا؟ نہیں کیا، دعا کیسے قبول ہو؟ جہنم ڈرنے کی جگہ ہے، کیا جب جہنم کی بات سنائی جائے تو تمہارے دل لرزتے ہیں؟ نہیں لرزتے، تو کیسے دعا قبول ہو؟ فرمایا روز مردوں کو دفناتے ہیں وہ قبر میں، اور یہ سوچ کر پلٹتے کہ بس کسی نے مرنا تھا، ہم نے نہیں مرنا، ابھی تو بڑی زندگی باقی ہے، پلٹ آتے ہو تو دعا کیسے قبول ہو؟ اللہ کی نافرمانی کرتے ہو، نہ حلال کی تمیز نہ حرام کی تمیز، تو دعا کیسے قبول ہو؟ دعا قبول کرنے کے لیے رب کو راضی کرنا ہے۔ وہ حضرت بہلول دانا قبرستان میں بیٹھے ہیں اور ہاتھ اٹھا اٹھا کر اشارے کر رہے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا اے بہلول بتاؤ کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ وہ رب کہتا ہے مجھے راضی کر لو، بندے اسے راضی کرنا ہی نہیں چاہتے۔ میں بلاتا ہوں رب راضی ہونا چاہتا ہے، آ جاؤ رب کی رضا لے لو، کوئی نہیں آ رہا، میں پریشان ہوں۔ تھوڑے دن کے بعد پھر اسی قبرستان کے گیٹ پر بیٹھے ہیں، لوگوں کو آسمان کی جانب اشارہ کر رہے ہیں۔ پھر لوگوں نے پوچھا کہ اے بہلول آج کیا کر رہے ہو؟ کہا بہت پریشانی ہے، بہت پریشانی، پہلے بھی پریشانی، وہ راضی تھا بندے نہیں آتے تھے، اب پھر پریشانی۔ کہا اب کیا پریشانی؟ کہا وہ راضی تھا بندے نہیں آئے، اب معاملہ یہ ہے کہ بندے تو آ رہے ہیں، وہ راضی نہیں ہو رہا، وہ راضی نہیں ہو رہا۔ تو اللہ نے یہ موقع دیا ہے راضی ہونے کے لیے، راضی کر لیجئے اس کو۔ یہ نہ ہو کہ وہ وقت آ جائے کہ جب وہ راضی نہ ہو، اس کی رضا کو کچھ کام کیجیے۔ اللہ بڑا رحیم و کریم ہے، وہ بہت دیالو ہے، وہ کرم کرتا ہے، آپ آگے سبقت تو کیجئے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنا ایسا ہی ہے جیسا اس نے کبھی زندگی میں گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ کتنا رحیم ہے وہ۔ توبہ کیجئے دوستو، یہ 5 دن ہے وہ راضی ہو جائے گا، یہ نہ ہو کہ یہ دن بھی چلے جائیں اور 5 دن سے بھی کم رہ گئے غالباً، یہ نہ ہو کہ پھر وہ وقت آئے کہ وہ راضی نہ ہو،
کہ میں نے پورا مہینہ دیا، تم نے کب مجھے راضی کرنے کی کوشش کی؟ یہ تراویح پڑھنا، یہ نمازیں پڑھنا، یہ فرائض ہیں، یہ تو ہم نے کیے، لیکن کیا یہاں دل سے کیے؟ کیا ہم روح تراویح کو پا گئے؟ جوہر روزہ، جو اصل روزہ، اس کو پا لیا؟ یہ ایسا ہی نہ کہ بادشاہ آپ کو کسی تقریب میں بلائے اور آپ پھٹے پرانا لباس پہن کر چلے جائیں تو سب آپ کو گھوریں گے، یہ کہاں سے آ گئے؟ اسے تمیز نہیں ہے، آداب نہیں ہے، سلیقہ نہیں ہے۔ تو ہماری عبادت کا بھی یہی حال ہے۔ اس بادشاہوں کے بادشاہ کے دربار میں تو آ گئے، لیکن ہمارے اعمال پھٹے ہوئے ہیں، بوسیدہ ہے۔ ان میں جان پیدا کیجئے۔ جان کب آتی ہے؟ جب اس زبان کو پاک کریں گے۔ زبان کی پاکی دل کی پاکی، اور دل کی پاکی زبان کی پاکی ہوتی ہے، یاد رکھ لیجئے۔ زبان کو پاک کیجئے۔ جب زبان پاک ہو جاتی ہے تو پھر خالد بن ولید بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر زہر کا پیالہ پی جاتے ہیں، زہر انہیں کچھ نہیں کہتا، اس لیے کہ زبان پاک ہے۔ تو زبان کو پاک کیجئے۔ زبان کب پاک ہوتی؟ جب دل پاک ہوتا ہے۔ قد افلح من تزکا۔ لوگ کہتے ہیں کامیابی کیا ہے؟ اللہ فرماتا نہ دولت کامیابی، نہ سائنٹیفک اپروچ کامیابی، نہ بادشاہت کامیابی، نہ تخت و تاج کامیابی، نہ ہی غربت و اسرت کامیابی۔ اللہ نے ایسا فارمولہ بتایا کہ غریب کرے تو کامیاب، امیر کرے تو کامیاب۔ فرمایا قد افلح من تزکا، کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے دل کو صاف کر دیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ تو دل کو صاف کیجیے۔ دل صاف ہوگا تو زبان صاف ہوگی، دل صاف ہوگا تو آنکھیں صاف ہوگی، دل صاف ہوگا تو سماعتیں صاف ہو جائیں گی۔ کیجیے استغفار اور درود، دو ایسی تعلیمات ہیں فرائض کے علاوہ، میں گارنٹی دیتا ہوں آپ کو، یہ گارنٹی میرے نبی نے دی کہ اگر ان کا وظیفہ کر لیں تو استغفار آپ کے سارے عیبوں کو صاف کر دے گا، اور درود ایک راکٹ کی طرح آپ کو اللہ کی بارگاہ میں اور اللہ سے قریب کر دے گا۔ درود پڑھیں گے نبی سے قریب، جو نبی سے قریب ہو گیا وہ رب سے قریب۔ تو یہ دو وظیفے اپنا لیجیے۔ حضرت امام احمد بن حنبل، خراب ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت امام احمد بن حنبل کسی مقام سے گزر رہے تھے، رات ہو گئی، ایک گاؤں قریب سے گزرا، انہوں نے کہا رات یہاں پر گزار لیتا ہوں۔ مسجد میں پہنچے، نماز پڑھی، سوچا مسجد میں سو جاؤں، لیکن ہمارے مسجد کو جو خادم ہے ان کی طرح وہ خادم تھا، اس نے کہا میاں مسجد بند کرنی، باہر نکلو۔ اب وقت کے امام میرے جیسا کوئی ہوتا فوراً بتاتا میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں۔ سوشل میڈیا کا زمانہ تھا نہیں، ہر آدمی تو پہچانتا نہیں تھا، اور نہ اپنی زبان سے ہی گوارا کیا کہ میں بتاؤں میں وقت کا امام ہوں، نہیں بتایا۔ تو خادم نے کہا مسجد بند کرنی ہے جناب، آگے پدھاریے۔ مسجد کے دروازے پر سوچا بند ہو گیا، اسی دیوڑی پر سو جاؤں، اور تھوڑی دیر میں آگے نہیں یہاں سے بھی جاؤ۔ اب کیا کریں؟ ادھر سے ایک نان بائی روٹیاں پکانے والا گزر رہا تھا، اسے بڑا ترس آیا، اس نے کہا کہ آپ بزرگ آدمی ہیں اور پڑھے لکھے بھی نظر آ رہے ہیں، ایسا کیجیے کہ میں آپ کی شرف میزبانی چاہتا ہوں، میرے گھر میں چلیے۔ امام احمد بن حنبل کو اپنے گھر میں لے گیا، وہ کہا کہ آپ بھوکے بھی لگتے ہیں، میں کھانا پکاتا ہوں، روٹیاں پکا رہا ہے۔ نان بھائی روٹیاں پکانا اس کا کام، روٹیاں پکا رہا ہے اور کہہ رہا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ کیا ہم بھی یہ کر سکتے ہیں؟ اور ڈرائیونگ کرتے ہوئے استغفر اللہ پڑھتے جائیں، مسجد میں آ رہے ہیں تو استغفر اللہ پڑھیں، جا رہے ہیں تو استغفر اللہ پڑھیں۔ کتنا چھوٹا استغفر اللہ، استغفر اللہ۔
زندگی کا وظیفہ بنا لیں، یا درود لبوں پہ سجدہ لیں، صلی اللہ علیہ حبیبی محمد علیہ وسلم، چھوٹا ترین درود پڑھ لیجئے، کیجئے۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ نان بائی استغفار، استغفر اللہ روٹیاں بنا رہا ہے۔ شیخ امام احمد بن حنبل نے پوچھا کہ اے شخص یہ بتا، تو میں نے دیکھا راستے میں بھی استغفار کر رہا تھا، اب روٹیاں پکا رہا ہے تو میں نے دیکھا تیری زبان خاموش نہیں، استغفار کر رہا ہے، تو نے اس سے کوئی فائدہ حاصل کیا ہے؟ فرمایا کہ بخدا میں استغفار کی برکت سے جو بھی رب سے مانگتا ہوں میرا رب مجھے عطا کر دیتا ہے۔ پوچھا اچھا کوئی ایسی دعا بھی ہے جو ابھی تک پوری نہیں ہوئی؟ فرمایا ہاں، گزشتہ دنوں مجھے خیال آیا کہ وقت کا امام احمد بن حنبل ان کا بڑا ذکر سنا ہے، ان سے ملاقات ہو جائے۔ فقط ایک وہ دعا ہے جو ابھی تک پوری نہیں ہوئی، باقی سب دعائیں پوری ہو گئی۔ تو امام احمد بن حنبل نے کہا اے شخص تیری یہ دعا بھی رب نے قبول کر لی، میں ہی امام احمد بن حنبل ہوں، یہ دعا بھی قبول کر لی۔ اور فرمایا تیری دعا کا اثر ہے، میں وقت سے کہیں پہنچ جاتا، رات اس گاؤں میں اس لیے ہو گئی کہ میں سوچ رہا تھا میں اپنے گھر پر کیوں نہیں پہنچا، تو اب پتہ یہ چلا کہ تیری دعا ہے جو مجھے کھینچ کر اس گاؤں میں لے کر آ گئی ہے۔ تو استغفار کیجئے دوستو، اس کی بڑی برکتیں ہیں۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمہ اللہ تعالی سے پوچھا، ایک شخص آ گیا اور کہا کہ صاحب شیخ خشک حالی، خشک سالی ہے، بارشیں نہیں برستی، بتائیں کیا کرو؟ کہا استغفار پڑھو۔ ایک اور شخص آ گیا اور کہا کہ اولاد نہیں، کیا کروں؟ کہا استغفار کرو۔ ہمارا تو عالم یہ ہے نا، بالخصوص خواتین، کسی کے ہاں 2-3 بچیاں پیدا ہو جائیں تو عامل کے پاس دوڑتی ہے، مجبوری ہے اس کی، ورنہ ساس بیٹے سے کہی بیٹا دوسری شادی کر لو، ٹھیک ہے نا؟ حالانکہ میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ لڑکی یا لڑکا یہ پیدا ہوتا ہے، یہ کوالٹی عورت کے پاس ہے ہی نہیں، یہ کروموسومز، یہ جینز اللہ نے مرد کو دیے ہیں، عورت کے پاس نہیں ہے، یاد رکھ لیجیے۔ عورت کے پاس ایک ہی کروموسوم سے ایکس کے پیر ہے، مرد کے پاس ایکس اور وائی ہے، وائی جا کر ایکس سے ملتا ہے، ایکس وائی بنتا ہے تو بیٹا پیدا ہو جاتا ہے۔ مرد کا جو کروموسومز ایکس ہے، عورت کے پاس تو 2 ایکس ہیں، ایکس سے جا کر ملا تو بیٹی پیدا ہو گئی۔ تو یہ ڈفرنس جو بچہ پیدا ہوتا ہے، یہ صلاحیت تو مرد کو دی ہے اللہ نے، اور میڈیکل سائنس آج یہ جان رہی ہے، میرے نبی نے 1400 سال پہلے بتا دیا تھا۔ الم یک نطفۃ من منی یمنی ثم کان علقۃ فخلق فسوی فجعل منہ الزوجین الذکر والانثی، کہ یہ بچہ یا بچی پیدا ہوتی ہے، اللہ نے یہ طاقت مرد کے پاس رکھی، عورت کے پاس نہیں رکھی، ٹھیک ہے نا؟ تو عورتیں دوڑتی ہیں بیچاریاں عاملوں کے پاس، مرد بھی جاتے ہیں کہ اولاد نہیں ہو رہی عاملوں کے پاس۔ اللہ نے آپ کو عطا کر دیا، کہیں جانے کی ضرورت نہیں، میرے نبی کی تعلیمات اپنا لیجیے۔ خواجہ حسن بصری سے پوچھا بتائیے اولاد نہیں ہوتی کیا کروں؟ کہا استغفار کیجیے۔ ایک شخص آ گیا، خواجہ صاحب یہ بتائیے کہ رزق کم ہو رہا ہے، تنگی ہو گئی، کیا کروں؟ کہا استغفار کیجیے۔ ایک شخص آ گیا کہ میرے باغات اجڑ گئے، کیا کروں؟ کہا استغفار کیجیے۔ 4 قسم کے لوگ آئے، سب کو ایک ہی نسخہ۔ ہمارے یہاں تو الگ الگ نسخے ہیں نا، بخار والے کو الگ نسخہ، درد والے کو الگ نسخہ، نزلہ زکام والے کو الگ نسخہ۔ ایک چیز کامن ہوتی، 3rd جنریشن سیفیلو اسپورین اینٹی بائیوٹک، وہ ایک کامن ہوتا ہے، باقی سب کو مختلف دوائیاں، لیکن یہاں پر بیماریاں 4، نسخہ 1۔
تو پوچھنے والا پوچھ بیٹھا کہ اے خواجہ صاحب یہ بتائیے، خواجہ حسن بصری کی بات کر رہا ہوں، حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے شاگرد، ان سے فیض یافتہ، پوچھا کہ 4 مختلف بیماریاں اور نسخہ ایک، استغفار پڑھ لو، استغفار پڑھ لو، استغفار استغفار۔ فرمایا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ فرماتا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اللہ سے معافی مانگو، استغفار کرو، معاف کر دیتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، اللہ آسمانوں سے بارشیں نازل کرتا ہے، خشک سالی ختم کر دیتا ہے، اور تمہیں اللہ سرسبز و شاداب کر دیتا ہے۔ استغفار کرو۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، دوسرا آیا کہ مال تنگ ہے، نسخہ قرآن نے بتایا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، اگر مال کم ہو گیا ہے، رزق تنگ ہو گیا ہے تو استغفار کرو، اللہ تنگی رزق کو دور کر کے فراخی اور کشادگی رزق عطا فرما دیتا ہے۔ ایک اور آیا کہ اولاد نہیں، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا، اللہ سے معافی مانگو، استغفار کرو۔ وَبَنِينَ، اگر استغفار کرتا ہے تو اللہ بن اولاد کو اولاد عطا فرما دیتا ہے۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، ایک شخص آیا کہ باغات اجڑ گئے ہیں، کچھ کیجئے، تو آپ نے فرمایا استغفار کرو، رب فرماتا ہے وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، مجھ سے استغفار کرو گے تمہارے کاروبار کا سارا نقصان دور ہو جائے گا، جو کھیتیاں کھلیان اجڑ گئے ہیں اللہ انہیں پھر سے بہار عطا کر کے استغفار کی سرسبز و شادابی عطا فرما دے گا۔ تو استغفار کیجئے، استغفار کی بڑی برکتیں ہیں۔ اور دیکھیے ہم انسان ہیں، انسان اول حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اولاد، کیا ہوا؟ قرآن مجید برہان رشید ہمیں بتاتا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے رب نے کہا کہ اس درخت کے پاس مت جانا، لیکن خطائے اجتہاد ہو گئی، وہ پھل کھا لیا۔ یاد رکھ لیے ہماری خطا سزا دلواتی ہے، اور انبیاء کی خطائے اجتہاد ہو جائے تو وہ دنیا کا کاروبار سجاتی ہے۔ جنت میں رہنا آدم کا مزہ تھا، لیکن پھل کھائیں، جنت سے نیچے جائیں، انسان دنیا میں آئے اور پھر انسانوں کے آقا محمد عربی دنیا میں آئے۔ تو جنت میں رہنا مزہ تھا، لیکن پھل کھا کر جنت سے نیچے جانا یہ رب کی رضا تھی، تو وہ ایک الگ موضوع ہے۔ پھل کھا لیا، خطائے اجتہاد ہو گئی۔ شیطان کو کہا اسجد لآدم، آدم کو سجدہ کر۔ یہ یاد رکھ لیجئے کہ اس وقت راندہ درگاہ نہیں کیا اللہ نے اسے۔ ہم دن میں پتہ نہیں کتنی حکم عدولی کرتے ہیں اللہ کی احکامات کی، تو کیا ہمیں اس نے کہا فخرج منہا فإنک رجیم، جاؤ دفع ہو جاؤ، لعنتی بن گئے؟ نہیں، حکم عدولی سے وہ اپنی بارگاہ سے خارج نہیں کرتا۔ شیطان نے بھی حکم عدولی کر دی، بلایا ما منعک ان تسجد اذ امرتک، جب میں نے حکم دیا تھا کس چیز نے روکا؟ اب شیطان نے کہا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اے اللہ یہ آدم یہ مٹی کا بنا ہوا، میں آگ سے بنا ہوا، مٹی کمتر ہوتی ہے، آگ برتر ہوتی ہے۔ جیسے ہی اس نے یہ لفظ کہے، ارشاد و تعقیب مع الوصل، فا جب آ جائے، قال فخرج منہا فإنک رجیم، جا ہماری بارگاہ سے دفع ہو جا، وإن علیک لعنتی الی یوم الدین، اب قیامت تک تجھ پر اللہ کی لعنت ہوتی رہے گی۔ ایک تو نبی کی اہانت کر دی، میں برتر یہ کمتر۔ یاد رکھیے پہلا شخص جو نبی کے مقابل کھڑا ہوا، نبی کے مقابل تکبر کیا، شیطان نے کبھی اللہ کے مقابل تکبر نہیں کیا، یاد رکھ لیجیے قرآن میں فابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے تکبر کیا، کافروں سے ہو گیا۔
تو کیا وہ تکبر اللہ کے مقابل تھا؟ نو نو نو، اللہ کو تو اس نے اتنے سجدے کیے کہ فرشتے بھی معلم ملائکہ اور فرشتوں نے استاد بنا لیا اسے. اتنا بڑا عابد، اتنا بڑا زاہد، اللہ کے مقابل تکبر نہیں تھا، نبی کے بالمقابل تکبر تھا. یاد رکھنی کفر کی بڑی قسمیں ہیں. سب سے بڑا کفر کون ہے؟ کافر کون ہے بتاؤ؟ شیطان. کون؟ اور اس کا جرم کیا تھا؟ نبی کے مقابل تکبر. تو اس تکبر سے بچیے، اور خاص طور پہ مولوی زیادہ بچے، اس لیے کہ شیطان بھی بہت بڑا عالم تھا. عالم کو زیادہ بچنا چاہیے، بلیو می. عام آدمی کوشش نہیں کرتا، جتنا بڑا علم اور تکبر علمی آ جائے تو پھر وہ بعض اوقات یہ بھی کہہ دیتا ہے، ٹھیک ہے نا. بہت سارے کچھ اسراری لوگ، پر اسرار لوگ، وہ کہتے تھے، میری طرح ڈاکٹر بھی تھے لیکن پر اسرار تھے، کہتے تھے کہ ہمارا بڑا علم، ہمارا بڑا زوم علم کے اندر ہی یاد رکھے وہ نیچے گرتا ہے انسان. تو شیطان کو بھی زوم علمی تھا، راندہ درگاہ ہو گیا، نبی کے مقابل تکبر کر بیٹھا. میرے ہاسپٹل کے برابر ایک اہل حدیث کا بڑا مدرسہ ہے. وہ ایک دفعہ تقریر کرتے کرتے کہہ رہے تھے کہ ٹھیک ہے الیوم اکملت لکم دینکم، دین مکمل نبی پہ ہوا، لیکن وہ ضمناً ہوا، اصلاً دین کو مکمل علماء اہل حدیث نے کیا ہے. استغفر اللہ، پڑھ لیجیے استغفر. نتیجہ کیا نکلا؟ اسی کے لوگ اس پر چڑھ دوڑے مارنے کے لیے. ہم چونکہ برابر ہیں، میں سارا واقعہ پتا. وہ کئی دن تک محتمم، حالانکہ مسجد میں نہیں بیٹھنے دیا لوگوں نے. تو جو زوم علمی ہوتا نا وہ انسان کو مروا دیتا، یاد رکھ لیجیے. لیکن اس واقعے سے ہمیں ایک اور نقطے کا پتہ چلا کہ شیطان سے بھی گناہ ہو گیا، جرم ہو گیا. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے بھی خطائے اجتہاد ہو گئی. اللہ نے دونوں کو بلایا. شیطان سے کہا کہ کیوں سجدہ نہیں کیا؟ اس نے اللہ کی بارگاہ میں آرگومنٹس پیش کیے، دلائل دیے، استدلال کیا، کٹ حجتی کی. بولتے نا کہ عذر گناہ بدتر از گناہ، تو عذر گناہ پیش کرنے کی کوشش کی تو اللہ نے اسے خارج کر دیا. آدم علیہ السلام کو بلایا کہ بتاؤ، کچھ نہیں کہا. کیا کہا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے رب معاف کر دے، اگر معاف نہیں کیا تو ہم گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے، خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. لہذا معلوم ہوا کہ جو کسی کا جرم کرے، گناہ کرے، چاہے وہ رب کا یا رب کے بندوں کا، اور اس گناہ پر دلائل استدلال کرے، بحث کرے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ شیطان کے طریقے پر چل رہا ہے. اور اگر غلطی ہو جائے ایکسکیوز کر لے، معافی مانگ لے، اللہ سے بھی اور عبداللہ سے بھی معافی مانگ لے، تو یقین جانیے وہی آدم کا اصل بیٹا ہوتا ہے اور وہی انسان کہلانے کا مستحق ہوتا ہے. تو دونوں واقع ہیں کہ شیطانی مت بنیے، انسانی بنیے، آدم کی اولاد بنیے، استغفار کیجئے. ہمارا عالم ایک اور بھی ہے نا، امام غزالی نے لکھا، ہمارا بھی عالم ہے نا کہ ہم بولتے نہیں آج نہیں کل گناہوں کو چھوڑ دوں گا، پرسوں چھوڑ دوں گا، اپنی عادتوں کو چھوڑ دوں گا. یاد رکھیے کبھی نہیں چھوڑ پائے گا. اور جب عادتیں پختہ ہو جائیں تو پھر تو بالکل نہیں. نوجوان خاص طور پر 40 سے پہلے اصلاح کر لیجیے اپنی، اس کے بعد عادتیں پرمنٹ ہو جاتی ہیں، مستقل ہو جاتی ہیں. پھر آپ ختم کرنا چاہیں گے، نہیں ہوگی. آج ہی کیجئے، اپنی عادتوں کو ختم کیجئے. لیکن ہمارا عالم یہ کہ نہیں صاحب ہم کل کر لیں گے، ابھی تو بڑا وقت پڑا ہے. کبھی جا کر اس نوجوان سے پوچھا جو قبر میں دفنا دیا گیا کہ تیرے پاس وقت تھا؟ یاد رکھ لیجیے وقت کسی کا ساتھ نہیں دیتا، اسکپ کر جاتا ہاتھوں سے، پتہ نہیں چلتا. مجھے بھی نہیں پتہ چلا زندگی کس طرح گزر گئی. آپ کا عالم بھی یہی ہوگا. آپ بولیں گے کاش اور مل جائے، اور مل جائے. اور تو مل جائے گی، لیکن کیا اپنے آپ کو بدلیں گے؟ حضور نے فرمایا نا کہ وَلَا يَغُدُّ الْقَضَاءَ إِلَّا الدُّعَاءَ وَلَا يَزِيدُ إِلَّا الْبِرُّ.
کہ قضا اگر اللہ بدلتا ہے تو دعاؤں کے صدقے میں بدلتا ہے، اور کوئی چیز عمر کو نہیں بڑھاتی لیکن نیکیاں کرتے ہیں ولا یزید البر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نیکیوں کے توسل سے آپ کی عمروں میں اضافہ کر دیتا ہے، تو وہ ہو جائے گا، لیکن نیک تو بنے۔ تو امام غزالی فرماتے ہیں کہ ایک سڑک کے کنارے ایک پودا اگ آیا، خودرو، بڑھتا گیا، لوگوں نے کہا ابھی کاٹ دیں گے، ابھی کاٹتے ہیں، سب گزرتے گئے، کسی نے بولا فلاں کاٹ دے، فلاں کاٹ دے، ایک وقت آیا وہ تناور درخت بن گیا، اب گلی کا راستہ بند، اب سب آری لے کر آ گئے کہ اسے کاٹے، مشکل، نہیں کٹ رہا۔ تو امام غزالی فرماتے ہیں کہ اے بندے، جو گناہ کا پودا ہے نا اسی وقت اکھاڑ دے اسے، اگر اکھڑ گیا تو آسانی سے اکھڑ جائے گا، لیکن جب وہ تناور درخت بن کر پھل دینا شروع ہو گیا پھر تو اکھاڑنا چاہے گا تو نہیں اکھڑے گا، پھر نہیں کٹے گا، آج ہی کر۔ تو اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے یہ موسم بہار عطا کیا، توبہ استغفار کا ماحول عطا کیا۔ 27ویں شب ایکسپو سینٹر حسن اسکوائر میں اجتماع، وہاں بھی آئیے، یہاں بھی شریک ہوں۔ پھر 29ویں شب میں جامع مسجد اویس قرنی میں پھر انشاءاللہ شب توبہ، شب مغفرت منائیں گے، اس میں پھر تشریف لائیں۔ اور یہ لمحات ہیں، دیکھیے اللہ کا لاٹری نکلی ہم لوگوں کی، رمضان میں لاٹری نکلتی ہے، دنیا میں لاٹری نکلے۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ میڈیا پر جو تھوڑے تھوڑے تحفے دیے جاتے ہیں نا، وہاں پر سب رش لگے ہوئے ہیں۔ میرے پاس فون آتے ہیں، ڈاکٹر صاحب خدا کے لیے ہمیں بٹھا دیجیے کچھ دیر کے لیے، 5-6 گھنٹہ اپنی فیملیوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ملتا کیا ہے؟ ایک 500 روپے کا کوئی گفٹ مل گیا، نہیں ملا۔ یہاں تو اللہ قیامت تک کی لاٹری نکال رہا ہے۔ یقین کی کمی ہے، خدا کی قسم، اللہ پہ یقین کر لیجیے، یہ لاٹری ہے، یہ آخری دن ہے، سبقت کیجئے، رب کو منائیے، آج لمحات ہے وہ مان جائے گا، ہو سکتا ہے کل نہ مانے، اللہ بڑا رحیم ہے لیکن ہو سکتا ہے کل نہ مانے، آج ہی منائیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماہ رمضان میں صوم و صلاۃ کی پابندی جو رب نے عطا فرمائی، اسے 11 مہینے کا اللہ تسلسل اور دوام عطا فرمائے۔ اور سولر کے لیے ہم پھر اعلان کریں گے، مسجد اب بجلی افورڈ نہیں کر پا رہی، مسجد کیا بڑی بڑی فیکٹریز نہیں کر پا رہی، تو بڑی مشکل ہے۔ تو آپ میں سے بہت سارے دوستوں نے تعاون کیا ہے، لیکن مہنگائی، ہوش ربا مہنگائی، اب تو حکمرانوں نے چیزیں امپورٹ کرنا شروع کر دیں، ان کے بچوں نے، وہ کاروبار کرتے ہیں، زیادہ چیزیں مہنگی ہیں، لگانی ہے انشاءاللہ، آپ بھی لگائیں گے، یاد رکھیں۔ اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ اپنے پاس سے دے رہے، نو 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 نو، اللہ کے دیے ہوئے سے دے رہے ہیں، یاد رکھ لیجئے، یہ سب امانت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے لیے، کان اجود بالخیر من الریح المرسلہ، جب رمضان آتے ہیں تو آپ کے چچا حضرت عباس فرماتے ہیں میں نے محمد عربی کو دیکھا کہ اس طرح سخاوت کرتے تھے جیسے سونامی اور طوفان کے جھکڑ چلتے ہیں نا، جو سب کچھ اڑا دیتے ہیں، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان آندھیوں کے جھکڑ سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں سخاوت کیا کرتے تھے۔ تو یہ سخاوت کا مہینہ، رسول اللہ کی سنت کو ادا کیجئے، ایک دوسرے کی معاونت کیجئے، اپنے پڑوس کے اندر دیکھیں نا، بڑے بڑے جو علاقے ہوتے ہیں نا، ادھر جائیں، ڈیفنس میں چلے جائیں، ہر ایک بڑے بلاک کے ساتھ ایک چھوٹی سی کچی بستی ہوتی ہے۔ وہ کچی بستی کیوں بنتی ہے؟ تاکہ امیروں کو سرو کیا جائے۔ تو کبھی پکی بستی سے کچی بستی میں جائیں اور وہاں جھانک کر دیکھیں، تو پھر توبہ کی توفیق بھی مل جائے گی، ان کی مدد کی توفیق بھی مل جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی، کوئی اعلان تو نہیں ہے سر؟ مدرسہ چل رہا ہے انشاءاللہ، اور کل ختم القرآن ہے، جی کل ختم القرآن ہے، آپ حضرات نے تشریف لانا ہے۔ اور یہ دیکھیے، یہ ہمارے لیے موقع ہے، ائمہ مساجد، مؤذن، ان کی خدمت کیجیے پورے سال۔ یاد رکھیے، ہر تنظیم ہڑتال کرتی ہے، یہ ائمہ مساجد کبھی ہڑتال نہیں کرتے کہ میری تنخواہ بڑھا دو، ان کی معاونت کرنی ہے۔ کوئی چھپ کر کرے لیکن مسجد میں دے دیں تو ہم زیادہ کریں گے، فنڈ زیادہ ہوں گے۔ میں کل 25ویں شب میں طیبہ مسجد لیاقت آباد میں تھا، مفتی منیب الرحمان صاحب
زید اشرف وہ وہاں تھے. آپ یقین جانیے کہ وہاں پر امام مسجد کو میں نے خود اپنے ہاتھوں سے اناؤنسمنٹ کی 40,000 روپے. ٹھیک ہے نا. یہاں پر 20-22 ہزار روپے بڑی مشکل سے. ہاں بیگ صاحب کا مٹھائی پر زور ہے کہ مٹھائی بانٹنی ہے صاحب. کتنی 1.5 لاکھ کی. ہماری انا میں خلل نہ آ جائے, ہماری بے عزتی نہ ہو جائے. مٹھائی بانٹنی ہے صاحب. تو بھائی کہاں لکھا مٹھائی بانٹے؟ ٹھیک ہے مستحب ہے, جو کھلائے گا اچھی بات ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں سب سے بڑھ کر یہ حق ہے ائمہ مساجد کا, خطباء مساجد کا, مؤذنین کا, خدام مساجد کا. یہ ان کا حق ہے. یہ مہینے میں ان کو میکسیمم دیا جائے. شانی بھائی بھی بیٹھے ہیں, بڑا مٹھائی پر زور ہے. شانی بھائی اللہ بھی مٹھائی دے رہا ہے اس مہینے, تو ان کو راضی کیجیے. میرے پیر و مرشد فرماتے تھے بیلیو اللہ کو راضی کرنا کوئی مشکل نہیں, اللہ کے بندوں کو راضی کر لو وہ خود راضی ہو جاتا ہے. ان کو راضی کر لیجیے, اللہ خود راضی ہو جائے گا. اور انشاءاللہ عید الفطر کی نماز 8 بجے, جی 8 بجے انشاءاللہ صبح عید الفطر کی نماز جامع مسجد اویس قرنی میں ادا کی جائے گی. ٹھیک ہے نا. اور آج چونکہ ہمارا اس مسجد کا ایک بہت اچھا دستور ہے, طریق ہے کہ آخری جمعہ جسے جمعۃ الوداع بھی عرفاً ہم کہتے ہیں, اس میں محفل درود و نعت منعقد کی جاتی ہے. بڑے جید نعت خواں تشریف لاتے ہیں. میں درخواست کروں گا کہ جمعے کے بعد ضرور تشریف رکھیں. اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.